ہوتا ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا تھا کہ ایمان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ تؤمن کا لفظ کو استعمال کیا. ایک ہی مرتبہ فرما دیتے ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ایسا بھی آتا ہے کہیں حدیث جبرائیل میں 2 مرتبہ تؤمن کا لفظ استعمال کیوں کیا گیا. اس لیے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ مرتضی لکھتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانا آسان ہے، اسے سمجھنا بھی آسان ہے. رسولوں پر ایمان لانا اور اسے سمجھانا بھی آسان ہے. آسمانی کتابوں کو سمجھنا اور ایمان لانا یہ بھی آسان ہے. فرشتوں پر ایمان لانا اور سمجھانا یہ بھی آسان ہے. آخرت پہ ایمان لانا اور سمجھانا یہ بھی آسان ہے. مگر تقدیر کا مسئلہ ایسا ہے جس کو سمجھانا بھی مشکل ہے اور سمجھانا بھی مشکل ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ تؤمن لفظ لایا کہ سمجھ میں آئے تب بھی ایمان لاؤ، نہ آئے تب بھی ایمان لاؤ. جامعہ اشرف العلوم لاہور کے شیخ الحدیث مولانا سرور صاحب فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ مولانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کے نصیب میں تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک شخص کا قتل ہونا ہے. اب یہ شخص مجبور ہے دوسرے کو قتل کرنے پر، کیونکہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ فلانے کے ذریعے سے فلانے کا قتل ہونا ہے. اب مقتول کو سزائے موت دے کر کیا فائدہ، کہ وہ جو قاتل ہے قاتل کو سزائے موت دے کر کیا فائدہ. وہ قاتل تو مجبور ہے کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ دوسرے کو قتل کرے گا. تو مولانا نے فرمایا اس کی مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص ہے، مسلمان ہے، پڑھا لکھا ہے، ایک باغ میں جاتا ہے، روزانہ انگور چوری کوئی پھل چوری کر کے چوری کر لیتا ہے اور لے کے آ جاتا ہے، کھا لیتا ہے. باغ کا جو مالک تھا اپنے چوکیدار سے کہتا ہے بھائی تم کیا کر رہے ہو، تم ذرا دھیان رکھو اور چور کو پکڑو. تو چوکیدار رات پر بیدار رہ کر اس چور کو پکڑا اور اس چور سے کہا بھائی تم چوری کیوں کرتے ہو. اس چور نے کہا بھائی میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہو، میں پڑھا لکھا ہوں، میرے تقدیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے میں اس باغ سے چوری کر کے پھل کھاؤں گا، اس لیے میں کھا رہا ہوں، میں مجبور ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں. تو بیچارہ چوکیدار معصوم تھا، وہ اس معقول جواب سے پرسکون ہو گیا اور اسے چھوڑ دیا. کچھ دن گزرنے کے بعد باغ کے مالک نے چوکیدار سے کہا بھائی تم کیا کر رہے ہو، چوکیدار کو ابھی تک پکڑا کیوں نہیں ہے. چوکیدار نے اپنے مالک کو کہا کہ چور پڑھا لکھا تھا اور اس نے ایسا معقول جواب دیا کہ مجھے چھوڑنا پڑ گیا. تو باغ کا مالک جو تھا بہت ہوشیار تھا، اس نے کہا دوبارہ پکڑو اور پھر اس کو میرے پاس لے آنا. اور یہ باغ کا مالک مولانا کے پاس گئے، مولانا کو اپنا مسئلہ بتایا کہ ایسا ایسا ہے، چور جو ہے پڑھا لکھا ہے اور وہ ایسا معقول جواب دیتا ہے کہ میرا چوکیدار اسے چھوڑنے میں مجبور ہو جاتا ہے. مولانا صاحب نے کہا دوبارہ پکڑو پھر اسے میرے پاس لے آنا. گویا چوکیدار نے محنت اور کوشش کر کے اسے پکڑا اور پکڑنے کے بعد اپنے مالک کے پاس لے کے آیا. تو چور نے وہی دلیل پھر دوبارہ دہرائی کہ بھائی میں مسلمان ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، میرے تقدیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا لکھ دیا ہے کہ میں اس باغ سے چوری کر کے پھل کھاؤں گا، میں کھا رہا ہوں، اللہ کے لکھے کہ میں خلاف نہیں کر سکتا، میں مجبور ہوں. مولانا صاحب وہاں کھڑے تھے. مولانا صاحب نے کہا بھائی اس کو پکڑ کے ٹہنی میں باندھ دو اور اسے کوڑے لگانا شروع کر دو اور یہاں تک کوڑے لگاتے رہنا جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہ آ جائے بھائی اسے چھوڑ دو. اب چوکیدار نے اسے 2 دن لگانا شروع کیا، وہ چلانے لگا بھائی مجھے چھوڑ دو چھوڑ دو. تو مولانا نے کہا جس طرح تیرے تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ تو اس باغ سے پھل چوری کر کے کھائے گا، اسی طرح تیری تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ تو کوڑے بھی کھائے گا. اب جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں آئے گا تب تک تجھے نہیں چھوڑا جائے گا. اب وہ شخص کہنے لگا بھائی مجھے مسئلہ سمجھ میں آ گیا. اسے کہتے ہیں تقدیر کا مسئلہ، سمجھ میں آئے تب بھی مانو، نہ آئے تب بھی مانو. حضرت مولانا اشرف علی نور اللہ مرقدو فرماتے ہیں تقدیر امر الہی کا نام نہیں ہے، علم الہی کا نام ہے. امر الہی حکم ہوتا ہے اور علم الہی اللہ کے علم ہے. اللہ نے لکھ دیا ہے ایسا ہونے والا ہے، اس لیے لکھ دیا. اللہ نے کسی کو پابند نہیں بنا دیا کہ وہ گناہ کرے گا، ایسا نہیں ہے. علم الہی میں تھا اس لیے لکھا ہے، امر الہی نہیں ہے. اس سے آسان تقدیر سمجھنا مشکل ہے.